الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس سے قبل اس حدیث پاک کی تلاوت کی گئی تھی اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ نصیحت کیا جائے۔ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ جب آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنے سامنے والے کو نصیحت فرماتے۔ کوئی چھوٹا ہو تو اس کو سامنے رکھ کر اسی جیسی نصیحت ہوتی، کوئی بڑا ہو تو اس کے سامنے اسی جیسی نصیحت ہوتی۔ اور یہ اللہ رب العزت کو انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ آدمی دوسرے کے لیے اچھا سوچے، اچھائی کا جذبہ اپنے اندر رکھے، جس کو نصیحت کہتے ہیں۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی کے آتے ہیں، دوسرے کی اچھائی سوچنا۔ یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ تذکرہ کیا گیا تھا قرآن کریم کی جو دو سورہ ہیں، ایک سورہ نمل اور ایک سورہ لقمان، ان دونوں سورتوں کا نام اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے، تو سورہ نمل میں اصل تذکرہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے، لیکن اس میں چیونٹی کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے جس میں چیونٹی نے اپنے ماتحتوں کو نصیحت کی۔ اللہ رب العزت کو یادہ پسند آئی اور اسے یادگار بنانے کے لیے پوری سورہ کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اسی طرح سیدنا لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے لیے سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نصیحت بہت بڑی چیز ہے۔ امت کے اندر
یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں جو نصیحت کرنے والے ہوں، اور جو نصیحت کرنے والے ہیں دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصیحت کو سنیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ سب خیرخواہی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ جو نصیحت کرنے والا، جو مصلح، اگر قوم کی خیرخواہی نہ چاہے، دوسروں کے عیوب کو بیان تو کر رہا ہے لیکن مقصود نکتہ چینی ہے، اس کی اصلاح مقصود نہیں ہے، تنقید مقصود ہے، تو پھر یہ نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ وہی نصیحت فائدہ دیتی ہے جس میں کہنے والے کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل میں حد درجے کا جذبہ شفقت ہو، وہ اپنے سامنے والے کے لیے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ وہ نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اگر کہنے والے کے ذہن و دماغ میں غصہ نکالنا ہے، بھڑاس نکالنا ہے، دشمنی نکالنا ہے، تو پھر یہ نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع زمانے میں وہ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ مناظرہ ایک فن ہے جو اپنے مخالف نظریہ اور سوچ رکھنے والے سے آدمی دلائل کی روشنی میں جو بحث کرتا ہے، تو اس کو بحث و مباحثہ کہتے ہیں۔ اسی کی ایک شکل ہے جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شروع زمانے میں ملحدین وغیرہ سے بہت مناظرے کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک تذکرہ ایک واقعے کا میں نے کبھی کیا تھا، جب خدا کے وجود پر مناظرہ تھا ایک ملحد سے اور اس نے لوگوں کو للکارا۔ جواب میں سیدنا امام الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا، آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ نے اپنی تاخیر کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میں آ رہا تھا، کوئی کشتی نہیں ملی، میں نے دیکھا خود بخود درخت کی لکڑی کٹنے لگی، تختے تیار ہو گئے، کشتی بن گئی، وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، میرے پاس آئی، مجھے دریا پار کرا دیا، اور یہ سارا نظام خود ہوا۔ تو اس پر اس مناظر ملحد نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا مناظر اتنا بڑا عقل مند ہے، اتنا بڑا علم والا ہے، اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، یہ شخص ایک معمولی کشتی کے خود بننے اور خود چلنے کی بات تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان اور اس کے نظام کو بنانا اور چلانا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی چلانے والے کے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کا میں نے کبھی تذکرہ کیا تھا۔ تو مناظرے کیا کرتے تھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بعد میں انہوں نے مناظرہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کیا وجہ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ عام طور سے مناظرہ کرنے میں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا ہار جائے اور وہ جیت جائے۔ میں جب مناظرہ کرتا تھا تو میرے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی تھی کہ سامنے والے کی زبان سے کوئی حق بات نکل جائے جو واقعی صحیح ہو اور قابل قبول ہو۔ لیکن عام طور سے اب لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ سامنے والا ہار جائے۔ آج بھی جو مناظرے ہوتے ہیں، مسلکی مناظرے یا اور کسی بھی پہلو کے جو مناظرے ہوتے ہیں، تو ہر فریق اپنی بات پر اتنا اٹل ہوتا ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ سامنے والا ہار جائے، فریق مخالف اس کی بحث کا قائل ہو جائے، اس کے دلائل کا قائل ہو جائے۔ یہ بات پیش نظر نہیں ہوتی ہے کہ جو حق بات ہے وہ سامنے آ جائے تو آپ بھی قبول کر لیں، ہم بھی قبول کر لیں۔ عام طور سے یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ حق بات سامنے آوے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عام طور سے لوگ مناظرہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو چت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے اس وجہ سے مناظرہ چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ اور فائدہ نہیں سمجھ میں آیا۔ تو یہ خیر خواہی کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ آدمی سامنے والے سے بحث بھی کر رہا ہے تو بحث کرتے ہوئے یہ ذہن و دماغ میں بات ہوتی ہے
کہ جو حق بات ہو وہ سامنے آ جائے، جسے ہم بھی قبول کریں وہ بھی قبول کر لے، اور آدمی دلائل کی روشنی میں اس بات کو، اس رائے کو اختیار کرتا ہے جو دلائل کی روشنی میں اس کے نزدیک واضح ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، سراپا دین یہ خیر خواہی ہے۔ دین کا جو حکم ہمارے اور آپ کے لیے آیا، اس پورے دین کے اندر خالص خیر خواہی ہے۔ کوئی بھی عمل دین کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ چھپا ہوا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے لیے دین میں خیر خواہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایک کشتی کی لڑائی ہوئی، عرب کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور بات تھی کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اور 200 آدمیوں کا وہ بندہ اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور پہلوان تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک دین کی دعوت پہنچائی تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے پہلوانی میں پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت قبول کر لوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عجیب سا مطالبہ تھا۔ آپ مجھ سے کہیں کہ میں ایسا کر کے دکھلا دوں، یہ مکان بنا دوں، یہ پینٹ کا کام کر دوں، تب میں تمہیں مولوی مانوں گا، تو یہ بیوقوفی والی بات ہوگی۔ بھائی جو جس لائن کا آدمی ہے اس سے اس لائن کے دلائل کا مطالبہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، آپ کہتا ہے میرا کپڑا سی کر آپ دکھلا دیں تو میں آپ کو ڈاکٹر تسلیم کروں گا، یہ تو عجیب سی بات ہوئی۔ اسے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس بیمار کو ٹھیک کر دیں تو آپ کو ڈاکٹر تسلیم کر لیا جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جو اس کا میدان نہیں ہو، یہ عجیب سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہی مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ مجھے پچھاڑ دیں، میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں، سارے عرب میں میری پہلوانی کا شہرہ ہے، کوئی مجھے شکست نہیں دے سکتا، آپ مجھے شکست دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خیر خواہی کا جذبہ تھا، اور آپ جو یہ چاہتے تھے کہ امت کسی بھی طرح اس دعوت کو قبول کر لے جو دعوت آپ لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور امت صحیح راستے پر آ جائے، جہنم کے راستے سے بچنے والا بن جائے، اس لیے آپ نے اس چیلنج کو بھی قبول فرما لیا۔ بات آئی، طے ہو گئی، ایک دن طے ہوا۔ صحابہ کرام کو حالانکہ یہ بات ناگوار تھی کہ ایک بڑے پہلوان کے سے میرے آقا مقابلہ کریں گے، خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام کی شدت محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک کانٹا چبھے میرے آقا کو یہ انہیں گوارا نہیں تھا، اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دینا آسان انہیں تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے آقا کو ایک کانٹا چبھے۔ ایک صحابی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور پوچھا گیا کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہیں اتار کر تمہاری جگہ تمہارے محبوب کو یہاں ڈال دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ تک گوارا نہیں کہ آپ جہاں ہیں وہاں ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ عشق کی بات تھی، انہیں گوارا نہیں تھا، مگر یہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں تو کچھ اور ہی لاوا جل رہا تھا کہ امت کسی طرح اللہ کی بات مان لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ لڑائی ہوئی، کشتی ہوئی۔ جب کشتی ہوئی تو پہلے ہی مرتبہ میں، پہلے ہی وار میں بڑی آسانی سے آپ نے حضرت رکانہ کو زمین پر پٹک دیا۔ بڑا عجیب معاملہ، جس پہلوان کو 200 آدمی مل کر بھی پچھاڑ نہیں سکتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلوان نہیں تھے، جو نبی تھے، آپ نے بڑی آسانی سے انہیں پٹک دیا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں ہوا، میں داؤ ابھی تک سنبھال نہیں سکا تھا، آپ مجھے موقع دیں۔ ہوتا ہے ایک مرتبہ نہیں، ذرا دوبارہ ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے سمجھ جاؤ، چلو تیار ہو جاؤ، اپنے داؤ کو مستحضر کر لو، تیار ہو جاؤ، پھر میں مقابلہ کروں۔ جب وہ تیار ہو گیا دوبارہ آپ علیہ السلام نے مقابلہ فرمایا اور وہ بڑی آسانی سے آپ نے اسے زمین پر لٹا دیا۔ کہا جب 2 بار ہو ہی گیا ہے تو تیسری مرتبہ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا اور انہیں پٹک دیا گیا۔ بالآخر وہ اسلام لے آئے۔ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے کہ وہ اسلام لائے اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ مجھے عرب کا کوئی بندہ اکیلا مجھے شکست دینے والا نہیں تھا،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے شکست دیا ہے تو مجھے یہ لگا کہ آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یقینی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو غیر معمولی طاقت دی گئی کہ آپ اکیلا ایک ایسے بہادر کو آپ پچھاڑ رہے ہیں، اور اتنی آسانی سے پچھاڑ رہے ہیں، بار بار پچھاڑ رہے ہیں، جس کو عرب کا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے اس کو کبھی پچھاڑا ہو۔ لیکن اس میں ایک تفصیل بیان کی داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جملہ جو انہوں نے بیان کیا وہ میری نگاہ سے نہیں گزرا، لیکن میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رکانہ سے جب پوچھا گیا، ظاہر ہے انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، حضرت رکانہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کشتی میں پچھاڑا گیا اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ جو جو باتیں لوگوں نے کہی انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ کہا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے پچھاڑ دیا جائے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، میں وعدہ مکر سکتا تھا، میرے بس میں تھا، میں انکار کر جاتا، کوئی تعویل کر لیتا۔ کہا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ در حقیقت میں دنیا کے بڑے بڑے دنگلوں میں نے لوگوں سے، پہلوانوں سے مقابلہ کیا ہے، اور دنیا کے دنگلوں کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی پہلوان کسی پہلوان سے جب مقابلہ کرتا ہے تو سامنے والے کو جب کوئی فریق دبوچتا ہے تو اسے اس زور سے زمین پر پٹکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پھر دوبارہ یہ سانس لینے پر دوبارہ قادر نہ ہو، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور یہ اس کا آخری دن ہو، اور پھر کبھی یہ مقابلہ کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ اس کے ذہن و دماغ میں بات ہوتی ہے۔ میں نے بتایا مناظروں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے سامنے والا ہار جائے اور میرا سکہ جم جائے، میرا ڈنکا بچ جائے، تو وہی صورتحال ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دنگلوں میں گیا، بڑے بڑے پہلوانوں سے میرا مقابلہ ہوا، لیکن ہر جگہ کی صورتحال میں نے یہی دیکھی۔ لیکن یہاں ایک عجیب تجربہ مجھے ہوا، وہ یہ تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین پر پٹکا ہے تو ایسا نہیں لگا مجھے کہیں سے کہ کسی دشمن نے مجھے پٹکا ہو، بلکہ مجھے یہ لگا کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو زمین پر لٹا رہی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک نیا تجربہ تھا میرے لیے۔ میں چونکا کہ ایسا ہوا کیسے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ان دنگلوں میں۔ ان دنگلوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا زور سے پٹکا جائے کہ ہڈی پسلی برابر ہو جائے، لیکن یہ ایسا کیسے ہوا؟ ایسا ہونا یہ بظاہر ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے یہ میرے ذہن میں کچھوکا لگایا کہ شاید تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ مقابلہ کر کے دیکھو کہ ہمارا جو احساس ہے وہ احساس ہے، کوئی خواب ہے یا وہ کوئی حقیقت ہے۔ تو میں نے دوبارہ اسی لیے مقابلہ کیا، اور میں نے کہا کہ دوبارہ مقابلہ کرنا ہے تاکہ میں اس احساس کو دیکھ سکوں کہ جو احساس میرے اندر پیدا ہوا تھا واقعی وہ صحیح ہے یا ایک خواب تھا، ایک خیال تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ دوسری مرتبہ میرے آقا نے مجھ کو پہلے سے زیادہ شفقت اور مامتا کے ساتھ مجھے زمین پر لٹایا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ تیسری مرتبہ بھی دیکھ لیا جائے، تو تیسری مرتبہ پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ شفقت کے ساتھ مجھے لٹایا گیا۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ جو شخصیت اتنی عظیم ہو کہ اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہے، جو معاملہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ کرتی ہے، یقیناً وہ عظیم ہستی ہے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ پیغام مبنی بر صداقت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی انسانیت کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اور میرے ضمیر نے مجھے پکارا تو میں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نصیحہ، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا دین و نصیحہ، دین یہ خیرخواہی کا نام ہے۔ خیرخواہی کے جذبے سے آدمی جب بات کرتا ہے تو ان کی باتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، اسے لوگ قبول بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام مزاج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موقع ملا ہے، جہاں موقع ملا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے اچھے کلمات کہے ہیں خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، تاکہ دنیا کو، انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں، اور اتفاق ہے کہ دونوں سے میرے آقا کو بے پناہ محبت تھی،
خود حضرت عباس سے بھی بے پناہ محبت تھی اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا محترم ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شفقتیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے درمیان تشریف لائے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریش کو کیا ہو گیا؟ جب ہم قریش کو دیکھتے ہیں تو جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بہت اچھی ملاقات کرتے ہیں، ان کے چہروں پر بڑی بشاشت ہوتی ہے، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے کبیدہ ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر اچھے آثار نہیں ہوتے۔ یہ سننا تھا۔ میرے آقا کو تکلیف ہوئی، آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے اللہ اس کے رسول کے واسطے محبت نہ کرے۔ یہ سیدنا عباس کا مقام۔ حضرت عباس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی عباس سے اللہ رسول کے لیے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ یہ میرے چچا ہیں اور چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی اور بڑی بڑی دعائیں ان کے لیے دی۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور تشریف لا کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات آپ سکھلائے جو میں اللہ سے مانگ سکوں، کوئی ایسی دعا سکھلائیں، ایسی چیز بتائیں کہ جس کا سوال میں اللہ رب العزت سے کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کیا کرے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ تشریف لائے۔ دوبارہ تشریف لانے کے بعد پھر انہوں نے یہی سوال دہرایا کہ میرے آقا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کا سوال میں اللہ رب العزت سے کیا کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں تھوڑا اور اضافہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ یہ ایک چھوٹا جملہ ہے، میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے عافیت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے اور وہ تحفہ ہے جو میرے آقا نے اپنے محبوب چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا اور انہیں 2 مرتبہ یہ سنایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں، دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کریں، جس میں ساری دنیا کی بھلائی آ گئی، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس میں آ گئی۔ عافیت کا سوال آخرت کے بارے میں جب آدمی کرے گا اللہ رب العزت سے تو آخرت اللہ تعالیٰ بنائیں گے، دنیا کے بارے میں عافیت کا سوال کرے گا تو اللہ رب العزت دنیا بنا دیں گے، دنیا کے اعتبار سے بیماریوں سے آدمی محفوظ رہے گا، دشمنوں سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کی ایسی چیزوں سے محفوظ رہے گا جو اس کو ناگوار ہوتی ہیں یا جو اس کو پریشان کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو سیدنا عباس سے بھی محبت تھی اور ان کے جو صاحبزادے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ محبت تھی۔ 2 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے 2 مرتبہ دعائیں دی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے مجھے سینے سے لگایا۔ اب سوچ سکتے ہیں جس کو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر دعا دیں اس کو کیسی دعا ملی ہوگی۔ سینے سے لگا کر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و حکمت کی کا علم عطا فرما، اور ایک مرتبہ ایک موقع سے اور دعا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کی ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے، جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی وہاں سامنے تھا نہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہوئی اور اسی رشتے کی وجہ سے بار بار گھروں میں آنا جانا رہتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے رشتے سے چچا زاد بھائی ہوئے اور ماں کے رشتے سے خالو ہوئے،
تو سیدنا عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے تو صرف 13 سال کی عمر تھی. سوچے 13 سال کی عمر کیا ہو سکتی ہے. تو چھوٹی سی عمر تھی، اس لیے گھروں میں اپنے خالہ جان کے پاس بار بار آنا جانا لگا رہتا تھا. تو جب وضو کا پانی انہوں نے رکھا، وضو کا پانی رکھ کر چل دیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پانی کس نے رکھا؟ کسی نے بتایا ہوگا، یا تو ام المومنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نے بتایا ہوگا کہ عبداللہ نے رکھا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ انہیں دین کا علم عطا فرما. تو خوب دعائیں ملی ہیں، اور اس دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امت کے سب سے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوا ہے. بلکہ تفسیر قرآن کے معاملے میں سب سے بڑے وہ تفسیر مفسر قرآن ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تفسیر کا اگر علم جو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اس نوجوان صحابی جن کی عمر بہت چھوٹی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ تفسیر کا علم حاصل کرتے تھے. ترجمان القرآن کے نام سے وہ جانے لگے. امت کے اندر انہیں رئیس المفسرین، امیر المفسرین کہا جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بڑے بڑے صحابہ کرام کی بیٹھک ہوتی تھی تو اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عمر رہی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت 13 سال کی عمر تھی. اس کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو 15 سال ہوئے. اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. تو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے آخری پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 25 سال ہو رہی ہے. 25 سال کا نوجوان اس درمیان میں یعنی 20 سال کے رہے ہوں گے، 21 سال کے رہے ہوں گے، 22 سال کے رہے ہوں گے. جب بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھتے تو اس درمیان میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کو اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھایا کرتے. اور کوئی معاملہ آتا، کوئی آیت کریمہ آتی، اس کا مطلب بتانے کی بات آتی، حضرت عمر پوچھتے صحابہ کرام سے اس کا مطلب کیا ہے. صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دیتے کہ اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں. تو آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا جاتا، چونکہ یہ نوجوان تھے، بات کرنے میں جھجکتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں کیا بات کروں. لیکن جب اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے تو پھر وہاں عمر کو نہیں دیکھا جاتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے غوطہ لگانے والے غوطہ لگاؤ اور علم کے موتی نکالو. یہ جملہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کی وجہ سے کتنا بلند کیا ہے. اور یہ دعائیں ایسے نہیں ملی، یہ مستقل لگے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. جو واقعہ جس روایت کی میں نے تلاوت کی اس میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے آقا نے ان کو ایک علم عطا فرمایا. یہ چیز آج مفقود ہو رہی ہے. پہلے زمانوں میں لوگ اپنے بڑوں کی خدمت کرتے، خدمت سے جتنا علم آتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے کتابوں کے پڑھنے سے یقیناً آتا ہے، لیکن خدمت سے جو کچھ ملا کرتا ہے کتابوں سے اتنا زیادہ نہیں ملا کرتا. اکابرین کی صورتحال یہی تھی، بڑے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. ہم لوگ بھی بچپن میں، ہمارے بچپن کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اپنے اساتذہ کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. یہ ہم لوگ اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرے. کوئی استاد آگے بڑھ گئے ان کی جوتی فوراً سیدھی کرتے. یہ اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے تھے کہ استاد کا جھوٹا جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی تھی. مدرسے میں ہمارے یہاں پہلے جو کھانا بنتا تھا، پرانے زمانے کے لوگ جان رہے ہیں کتنا عمدہ کھانا بنا کرتا، لیکن اس جھوٹے کے کھانے میں جو لذت ہوتی آج کے مرغ و مسلم میں وہ لذت اور وہ اعزاز کی بات ہم لوگ اپنے لیے نہیں سمجھتے تھے. تو یہ صورتحال ہوتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے الف با تا کا جو تھوڑا بہت علم عطا فرمایا یہ اپنے اساتذہ کی دین ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے بڑوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے ان کی دعائیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعاؤں کے نتیجے میں وہ علم عطا فرماتا ہے کہ بسا اوقات بہت ساری محنتوں کے نتیجے میں وہ بات حاصل نہیں ہو پاتی. یہ ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نقل کیا جو فرمان پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا تذکرہ آئے گا. تو اس میں بنیادی طور پر جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. اصل میں آج کے ماحول میں اس نصیحت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ اس حدیث پاک کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے. ترجمہ سن لے،
نبی اکرم علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، تمہیں سکھلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی کوئی مصیبت ہوگی، جب بھی کوئی موقع ہوگا، اللہ رب العزت کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ اور یاد رکھو امت مل کر بھی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت کی مشیت نہ ہو تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور پوری امت مل کر بھی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کے ماحول میں اس نصیحت کو یاد کرنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور پورے ایمان کے ساتھ اس کا اعتقاد رکھنا، اس کا یقین رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اس ذمہ داری کے ساتھ اس نصیحت پاک کو یاد رکھیں گے اور اسے ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں گے تو ساری دنیا کا ڈر اور خوف انشاءاللہ ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ جب ہمارا یہ ایمان بن جائے تو پھر دنیا ہمیں کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔